اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ 6 ہجری کے واقعات کا بیان چل رہا ہے، جس میں کچھ غزوات اور سرایا کا بیان آپ کے سامنے رکھا تھا۔ انشاءاللہ اس کے 2 سرایا کا ذکر آج ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو 6 ہجری کا مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ تو ہمارے 2 سرایا کا ذکر رہ گیا تھا، جس میں ایک سریہ آپ کے سامنے ابھی اسکرین پہ موجود ہے، جس کو سریہ قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ایک علاقے کی طرف، جہاں پہ 2 قبائل کے لوگ آباد تھے۔ ایک کا قبیلے کا نام تھا اکل اور ایک کا نام تھا ارینا۔ ان لوگوں کے تعاقب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا۔ اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہوئی کہ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو اس میں یہ مدینہ المنورہ کا آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے، شہر کی نشانی، اور یہ جو ہے وہ علاقہ ہے ارینا کا، جو تعاقب میں بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کی طرف۔ ان کا واقعہ یہ ہوا کہ قبیلہ ارینا کے لوگ نا مدینہ منورہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اپنے اسلام کی جو ہے نا وہ اسلام ظاہر کیا، اور چند دن یہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے نا اہل مویشی ہیں، ہمارا جو گزر بسر ہوتا ہے وہ جانوروں کے پالنے پر، ان کے گوشت پر، ان کے دودھ وغیرہ پر ہم گزارا کرتے ہیں، تو ہمیں شہروں کی آب و ہوا راس نہیں ہے، تو ہمیں مدینہ منورہ کی نا آب و ہوا جو ہے نا سوٹ نہیں کر رہی، تو آپ ایسا کریں کہ مدینہ کے باہر کسی مضافات کے اندر ہمیں بھیج دیں، اور اس مضافات میں جہاں پر آپ کے جانور چرتے ہیں، مدینہ سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے جانور تھے جو کہ چرا کرتے تھے باہر، شہر سے باہر رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو ایک قبیلہ ارینا کے لوگوں نے کہا جی ہمیں وہاں بھیج دیں، ہم ان جانوروں کے ساتھ رہیں گے، ہمیں وہ بڑا سوٹ کرتا ہے وہ ماحول جانوروں والا، تو اہل مویشی تھے، تو ہم جو ہے نا شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کی درخواست کو منظور کر لیا، اور شہر سے باہر جو چراگاہ تھی نا، جس میں صدقات کے اونٹ تھے اور بھی مدینہ کے لوگوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ وغیرہ تھے، وہاں پر ان کو بھیج دیا، اور وہاں پر ان کو رہنے کی اجازت بھی دی، اور کہا کہ تم ان جانوروں کا نا دودھ بھی پی سکتے ہو۔ چند روز یہ لوگ وہاں رہے، انہوں نے وہ جانوروں کا دودھ وغیرہ پیا تو بڑے تندرست ہو گئے، بڑے توانا ہو گئے۔ پھر ان کو یہ نا شرارت سوجی، یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، یہ سارے قبیلہ ارینا کے لوگ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے ان کو قتل کیا، اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا، ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دیے، اور تمام جانوروں کو ہانک کر بھگا کر لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ ایک صحابی قرظ بن جعفر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے تعاقب میں کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو قرظ بن جعفر فہری رضی اللہ تعالیٰ 20 آدمیوں کے ساتھ گئے ان کے تعاقب کے اندر، اور ساروں کو پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا، تو تمام کے تمام جانور ان سے ریکور کر لیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً کیا کیا کہ جس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے کو قتل کیا تھا نا، شہید کیا تھا، ان کی آنکھوں میں سوئیاں چبوئیں، ان کے کان کاٹے، آنکھ کاٹی، ہاتھ پاؤں کاٹے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی سزا دی کہ ان سب کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائیں، آنکھوں میں سوئیاں چبو دی جائیں، یعنی کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے ان کو بھی بالکل ویسے ہی سزا مل جائے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کسی بھی مجرم کا جرم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، آج کے بعد کسی کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دی گئی، اور یہ مسلح کرنا جو تھا مسلمانوں کی طرف سے کفار کا یا کسی بھی مجرم کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو اب کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک کافر کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کا جرم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، قصاصاً صرف اس کو قتل کر دیا جائے گا بس۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہاں پر پیش آیا۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا ہے، سریہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ سریہ کیا ہوا کہ ابو سفیان جو تھے نا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ نا قریش کے بھرے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر نا ایک اعلان کیا
وہ اعلان کیا کیا انہوں نے کہا جی کوئی شخص تم میں ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازاروں میں عام پھرتے ہیں، کوئی پروٹوکول ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت لیکن کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، تو ان کو تو بڑا آسان ہے اس طرح کا کام کرنا ان کے ساتھ، تو کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنی جرت دکھائے اور ان کو جا کر نعوذ باللہ قتل کر دے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں بڑا ماہر ہوں قتل کرنے کے لیے، نہ دور سے نظام مارتا ہوں یا جیسے بھی کرتا ہوں، میں بڑا ماہر ہوں، لیکن مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے بیوی بچے یہاں پر ہیں، اگر میں وہاں چلا گیا اس مہم پر تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی شخص میرے بیوی بچوں کی مدد کا ذمہ لے لے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے نان نفقے کا، تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں تمہارے بیوی بچوں کی خبرگیری کا وعدہ کرتا ہوں، تم یہ میرا خنجر لو اور جا کر یہ کام کر آؤ۔ تو وہ شخص جو تھا، وہ شخص جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ خنجر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد کا نام لکھا ہوا ہے مسجد بنی عبد الاشہل۔ اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ وہ دور سے وہ شخص آ رہا ہے اور اس نے نا چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو جیسے ہی اس عرابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ فاسد کسی یہ کافر کسی فاسد نیت سے آ رہا ہے۔ تو فوراً اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور وہ بھاگے اور اس اعرابی کو جا کر جو ہے نا دبوچ لیا اور اس کو یوں کر کے بھینچا نا جب، تو اس کے کپڑوں سے خنجر جو ہے وہ نیچے گر گیا، تو انہوں نے خنجر اٹھا لیا اور پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اس شخص سے پوچھا کہ سچ سچ بتا تیری نیت کیا تھی، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کہا جی اگر مجھے امن دے دینا تو میں بالکل ہر بات آپ کو سچ سچ بتاؤں گا، اگر میری جان کو امن مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کو امن ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو سچ بتا کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے تمام واقعہ جو ہے اس طرح سے جو بھی ہوا تھا واقعہ، وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ بھی دیا اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ تو وہ اعرابی جو تھا نا یہ دیکھ کر جو ہے نا مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کسی سے ڈرنے والا شخص نہیں، مجھے کسی سے کبھی ڈر نہیں لگتا، مگر جب میں نے آپ کو دیکھا نا، جب میں آپ کو شہید کرنے آ رہا تھا تو میں نے جب دور سے آپ پر نظر پڑی تو ایک دم میری عقل جو ہے نا وہ اس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اور میرا دل ایسے ہو گیا جیسے کمزور پڑ جاتا ہے دل، اور جب آپ میرے ارادے پر مطلع ہو گئے نا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرا کیا ارادہ ہے، تو پھر تو مجھے جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی، اور میں حیران ہو گیا کہ میرے ارادے کا آپ کو پتہ کیسے لگا، حالانکہ میرے علاوہ اور ابو سفیان کے علاوہ تو اس بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بس جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو بس مجھے پتہ لگ گیا کہ یقیناً آپ حق پر ہیں، اور ابو سفیان کا جو گروہ ہے وہ شیطان کا گروہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر مسکرانے لگے۔ بہرحال وہ چند روز جو ہے وہ اعرابی جو تھے وہ چند روز آپ کی خدمت میں رہے، اور پھر آپ سے اجازت لی انہوں نے، اور اس کے بعد ان کا پھر مزید تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی۔ اچھا یہ تو ہو گیا یہ واقعہ، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے، کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ۔ تو یہ وہ سریہ ہے اصل میں، کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب مسلمان نہیں تھے ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ شخص جو تھے عمر بن امیہ زمری، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کا نام آتا ہے سلمہ بن اسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، تو یہ جیسے ہی مکہ میں پہنچے نا، انہوں نے کہا یار پہلے طواف کر لیتے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں کہ کیسے قتل کرنا ہے۔ بہرحال یہ طواف کر رہے تھے تو اچانک کیا ہوا، طواف کرتے ہوئے حرم کے اندر ابو سفیان نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ ابو سفیان نے جیسے ہی عمر بن امیہ زمری کو دیکھا تو فوراً جو ہے نا شور مچانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں دیکھو یہ عمر بن امیہ جو ہے نا ضرور کسی نہ کسی شر پھیلانے کے لیے ہمارے ہاں آیا۔ اور عمر بن امیہ زمری کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نا یہ اہل مکہ کے درمیان شیطان کے نام سے مشہور تھے، شیطان، یہ شراتیں کرتے رہتے تھے، تو ان کا نام انہوں نے شیطان رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے درمیان آیا ہے اور کوئی نہ کوئی شر کی جو کام کرے گا۔ بہرحال اہل مکہ ان سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ یہ بڑی روبدار شخصیت تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بجائے یہ کوئی شیطانی کرے، کوئی نہ کوئی مال جمع کر کر اس کو مال وغیرہ دے دیں تاکہ یہاں سے یہ مال لے کر چلے جائیں۔ بہرحال انہوں نے اس ڈر سے کہ کوئی شرارت نہ کریں ان کے لیے کچھ مال وغیرہ بھی جمع کر دیا۔ تو عمر بن امیہ زمری نے اپنے ساتھی سلمہ بن انصاری سے کہا کہ بھائی ابو سفیان کا قتل تو اب ممکن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اور بہرحال یہ وہاں سے چلے گئے اور چلتے چلتے راستے میں پہنچے، اور ایک شخص تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن مالک تیمی، اس کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اور پھر آگے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے وہ بہت بوڑھا ہے اور آنکھوں سے کانا ہے،
وہ نا ایک شعر پڑھ رہا تھا. وہ شعر کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا. وہ بڈھا جو ہے نا یہ بات کر رہا تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین کو کبھی اختیار کروں گا. تو جیسے انہوں نے یہ شعر سنا نا ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کیا کیا، اس شعر پڑھنے والے پر ایسا وار کیا کہ اس سے اس کا کام تمام ہو گیا. بہرحال یہ آگے چلے واپسی مدینہ کے لیے تو ان کو راستے میں دو اور جاسوس ملے. انہوں نے کیا کیا کہ ان جاسوسوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو گرفتار کر لیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر ان کو پیش کیا اور یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے اور ان کو دعائے خیر دی. تو یہ وہ واقعہ سریہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے میں نے رکھا. اس کے بعد ہمارا واقعہ ہے 6 ہجری کا جو بڑا واقعہ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. یہ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ساروں نے یہ جگہ بھی شاید دیکھی ہوگی. یہ مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ، اس دور میں تو ایک کنواں ہوا کرتا تھا کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مکہ میں عرب کے اندر زیادہ تر جگہوں کے نام کنویں کے ناموں پر ہوتے تھے کیونکہ کنواں جو ہے وہاں پر پانی کنویں نایاب تھا. تو کنواں جہاں سے نکل آتا تھا وہ بڑا مقدس آپ سمجھ لیں علاقہ بن جاتا تھا اور اس علاقے کا نام اور وجہ تسمیہ اور شہرت پھر اس کو کنویں کے نام سے پڑ جاتی تھی. تو یہ حدیبیہ کا جو علاقہ تھا یہ بھی کنواں تھا یہاں پر جس کی وجہ سے حدیبیہ کہلاتا تھا. اچھا یہ جو حدیبیہ کا علاقہ ہے نا یہ بالکل مکہ المکرمہ سے قریب ہے. یعنی حدیبیہ اس دور کا نام ہے، آج اس کا نام ہے شمیسیہ. اس کا نام شمیسی بھی ہے، شمیسیہ بھی ہے. آج اس علاقے کا نام شمیسیہ کے نام سے مشہور ہے. لیکن یہاں پر ابھی بھی ایک مسجد ہے مسجد الحدیبیہ کے نام سے، جہاں پر یہ صلح حدیبیہ کی جو بیعت تھی، بیعت رضوان یہ ہوئی تھی. اور اس کی میں اگر تصویر آپ کو دکھاؤں تو یہ وہ مسجد ہے مسجد الحدیبیہ. اور یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے مسجد الشمیسی اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حدیبیہ. تو یہ وہ مسجد ہے یہاں پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. اور یہ جو آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ وہ پرانی مسجد کے آثار ہیں کہ جو زمانہ قدیم میں جو ہے وہ یہ بنائی گئی تھی اور اب اس کے کچھ آثار ہیں. اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا تھا. 2 ہفتے آپ نے یہاں قیام کیا تھا اور یہیں پہ جو کیکر کا درخت تھا جہاں پر صحابہ سے بیعت رضوان لی گئی تھی جس کا واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے تفصیلا رکھوں گا. تو یہ جو ہے وہ پرانی مسجد کے آثار ہیں اور اس کے برابر میں یہ ایک نئی مسجد جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس تصویر میں پیچھے آپ کو یہ مینار بھی نظر آ رہا ہے اس مسجد کا. تو یہ بالکل اس کے قریب ہی ساتھ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ والی مسجد تعمیر کی گئی ہے اور یہ وہ پرانی جگہ ہے. تو یہیں پر ایک کنواں تھا. اب اس کنویں کے آثار تو نہیں ہے. اس کنویں یہ کنواں جو ہے یہاں پہ لوگ آتے تھے پانی وغیرہ کے استعمال کے لیے. اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جگہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے یعنی حرم سے بیت اللہ سے بالکل قریب ہے. اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ 27-28 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے جو حرم تک لے جاتا ہے آپ کو. اور یہ جو حدیبیہ کا علاقہ ہے یا شمیسیہ کا علاقہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آدھا علاقہ حرم کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ اس کا ہل کے اندر آتا ہے یعنی حرم سے باہر کی طرف ہے. تو یہ علاقہ آدھا حرم میں ہے سمجھ لیں آپ اور آدھا جو ہے حرم سے باہر ہے. تو بالکل حرم کی باؤنڈری کے پاس یہ مسجد جو ہے مسجد الحدیبیہ یا مسجد الشمیسی یہ جو ہے وہ آج قائم ہے. یہ ابھی لیٹسٹ اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے. 2 جگہ سے عمرہ کرنا مسنون ہے. حرم کے حدود حرم کی جو حدود ہے اس کے سب سے قریب 2 میقات ایسی ہیں جہاں سے عمرہ کرنا مسنون ہے. ہم جب جاتے ہیں حرم میں تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد تنعیم جو مسجد عائشہ کہلاتی ہے وہاں سے عمرہ کر لیتے ہیں. وہاں سے عمرہ کرنا مسنون نہیں ہے، اجازت ہے، جائز ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احرام نہیں باندھا. 2 جگہیں ایسی ہیں مسجد حرام کے قریب جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. ایک تو یہ ہے مسجد الحدیبیہ یا مسجد الشمیسی. یہ بھی تقریباً حرم سے آدھا گھنٹہ کی ڈرائیو پر ہے، آدھا گھنٹے کی نا 30 منٹ کی ڈرائیو پر. اور ایک ہے الجورانہ مسجد الجورانہ. تو یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احرام باندھا. تو ان 2 جگہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. اور یہ دونوں ہی جگہ ویسے تو اپوزٹ ہے لیکن حرم کی طرف آئیں تو آدھا آدھا گھنٹے کی تقریباً یہ ڈرائیو بن جاتی ہے. ایک غالباً یہ جو ہے 27-28 کلومیٹر ہے مسجد یہاں سے اگر احرام باندھ کر مدینہ آئیں مکہ آئیں. اور جو مسجد جورانہ کی بتا رہا ہوں آپ کو بات وہ تقریباً 32-33 کلومیٹر بن جاتا ہے اور وہ بھی تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو بھی بنتی ہے. تو یہ 2 مسجدیں ہیں جہاں سے عمرہ کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے ہم سب کو تو یہ ضرور اس کی سعادت ہم حاصل کریں. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بالکل مکہ مکرمہ سے قریب ایک بستی ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ حدیبیہ کا مقام ہے.
یہ واقعہ شروع کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نے خواب دیکھا. آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں. تو جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا، تو بیت اللہ کی محبت پہلے ہی سب کے دل کے اندر تھی، اور اتنی تمنا تھی اور اتنی تڑپ تھی کہ کسی طرح بیت اللہ جائیں، عمرہ کریں، حج کریں. لیکن وہاں پر حالات ایسے تھے کہ مسلمان کیونکہ وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو ایسی کی صورت بن نہیں پا رہی تھی. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کیا، تو صحابہ کے دل میں وہ جو محبت تھی بیت اللہ کی اور وہ شوق تھا، اس کی چنگاری جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اور ان کے دل میں پھر سے تمنا ہو گئی کہ کاش ہم بیت اللہ جائیں اور وہاں جا کر طواف کریں اور عمرہ کریں. اور ایک بات اور کہ آپ کو پتا ہے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی مثل وہی ہوتا ہے، وہ بھی حقیقت ہوتا ہے، وہ بھی وہی کی ہی شکل ہوتی ہے. تو بہرحال جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب جو ہے وہ صحابہ کو سنایا، تو سب نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر مکۃ المکرمہ جو ہے وہ عمرے کی نیت سے جائیں گے، اور جو ہے وہ وہاں جا کر حالات دیکھیں گے کیا بنتے ہیں. تو بہرحال 1500 صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے. 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذیقت کے مہینے کے اندر 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. اس میں دو روایتیں آتی ہیں، ایک 1400 صحابہ کی روایت بھی ہے کہ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور ایک روایت 1500 صحابہ کی بھی آتی ہے. بہرحال دونوں ہی کتابوں میں تعداد لکھی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کی چادروں کو زیب تن فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلاۃ والسلام جو ہے وہ اس جگہ پر تشریف لے گئے. یہ مسجد ذوالحلیفہ کہلاتی ہے، جو میقات ہے مدینہ منورہ کی. جب بھی مدینہ منورہ سے عمرہ کریں گے تو اس جگہ سے احرام کو باندھا جائے گا، یعنی اس کے یہاں سے نیت کی جائے گی عمرے کی. احرام کو باندھنے کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، صرف چادریں اوڑھ لینے کا نام. جو چادریں ہیں ایک سطر کی جگہ پہ اور ایک اوپر اوڑی جاتی ہے انسلی چادریں، ان کو اوڑھنے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ ان چادروں کو اوڑھنے کے بعد نیت کرنا اصل میں وہ ہے احرام باندھنا. تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مدینہ منورہ سے اللہ سعادت دے عمرے کی، تو آدمی اپنے ہوٹل وغیرہ سے چادریں باندھ لے اور پھر اس جگہ پر آ جائے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس. یہ مدینہ منورہ سے نکلتے ساتھ ہی جو جگہ ہے وہ یہ جگہ ہے. تو یہ میقات کہلاتی ہے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام جو ہے وہ یہاں سے باندھا تھا. تو یہاں پر آ جائیں، خوبصورت مسجد ہے، انتظام بھی ہے یہاں بھی. ویسے تو یہاں پہ بھی انتظام ہے کہ یہاں پہ انسان احرام وغیرہ باندھ سکتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کھلے کھلے، تو یہاں بھی سہولت ہے. لیکن مسنون یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے چادریں باندھ لے، چادریں باندھ کر یہاں پر آ جائے اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ 2 نفل پڑے، اور پھر جو ہے وہ عمرے کی نیت یا حج کی نیت جو ہے وہ یہاں سے کر لے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، اور اس جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا قصد فرمایا. اچھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے ہیں نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص تھے، ان کا نام ہے بسر بن سفیان، ان کو جاسوس بنا کر قافلے کے آگے آگے روانہ کیا، تاکہ آگے جا کر مکے کے حالات بھی معلوم کرتے رہیں کہ وہاں پر قریش مکہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا رویہ ہے، ان کے کیا پلان ہے. اب دیکھیں آپ کہ مسلمان جو تھے وہ یہاں سے مکہ جا رہے ہیں، تو ان کا ارادہ کوئی جنگ کرنے کا تو نہیں تھا نا، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، خالصاً عمرہ کرنے جا رہے تھے. تو اس لیے مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو جنگی سامان ہوتا ہے نا، تلواریں، زرہیں اور بھی طرح طرح کے سامان، ان کو ساتھ نہیں لیا، بلکہ صرف اتنے ہتھیار کتابوں میں لکھا ہے ساتھ تھے جو کہ ضروری تھے، کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی ایسی نوبت آ جائے یا راستے میں کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے تو مسلمان اس کا مقابلہ کر سکیں. تو صرف واجبی سے اور ضروری سے ہتھیار جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے، اس کے علاوہ اور کوئی سامان ساتھ نہیں تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو تلوار وغیرہ تھی وہ بھی نیام کے اندر ہی تھیں، اور ان کپڑوں میں لپیٹی بھی تھیں یا جیسے بھی تھا، لیکن وہ بھی ایسے جو ہے وہ باہر کی نہیں تھیں جس سے یہ ارادہ ہو، دکھے کہ مسلمان جو ہے کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ عمرہ کریں گے اور جو ہے وہ بس وہاں سے واپس آ جائیں گے. بہرحال جب آپ ایک مقام پر پہنچے ہیں، اس مقام کا نام آتا ہے غدیر اشفاط. تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ قریش جو ہیں وہ تو، ان کو جیسے ہی پتہ لگا کہ مسلمان آ رہے ہیں مکہ میں، تو وہ تو انہوں نے تو پوری تیاری کر لی ہے جنگ کی، اور وہ تو پورے تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اور جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے ان کا، اور ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا کی کوشش کریں گے. تو یہ کفار جو تھے، قریش مکہ تھے، انہوں نے اپنا لشکر وغیرہ جمع کر لیا اور جو ہے وہ
اس کو جو ہے وہ بالکل تیاری کر لی جنگ کے حوالے سے۔ اگر میں آپ کو یہ نقشہ دکھاؤں تو اس نقشے میں آپ دیکھیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ آئے، یہاں سے آپ نے احرام باندھا، اور یہاں سے آپ چلتے 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 یہ راستہ آپ نے اختیار کیا ابوا کے مقام سے ہوتے ہوئے رابغ اور مقام جوفا، اور جوفا سے عسفان۔ عسفان کے پاس جب آپ پہنچے ہیں نا، تو آپ کو آپ کے جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ جی مکہ میں تو قریش جو ہے وہ پوری تیاری سے بیٹھ گئے ہیں آ کے، اور خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ 200 سوار اکٹھے کر لیے ہیں، اور ایک مقام ہے غمیم، وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے آپ کی ناکہ بندی کر دی ہے کہ مقام غمیم سے آگے آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، وہاں آپ کو ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مقام عسفان پر یہ خبر سنی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معروف راستہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اگر میں آپ کو پچھلی تصویر میں دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں عسفان سے، یہ عسفان کا مقام ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور جہاں ان کے جاسوس نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جو غمیم کا مقام ہے اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 200 سواروں کے ساتھ موجود ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو یہ راستہ سیدھا سیدھا تنعیم جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے مکہ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مقام عسفان سے بجائے تنعیم کی طرف جانے کے، مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے، آپ نے یہاں سے راستہ چینج کر لیا اور آپ اس طرف سے حدیبیہ کی طرف آ گئے۔ اگر آپ کو اس سے پچھلی تصویر میں دکھاؤں میں، تو آپ یہ دیکھیں گے عثمان سے کیا کیا، یہ ٹرن لے لیا انہوں نے، بجائے تنعیم کی طرف جانے کے جو مکہ کا پرانا راستہ تھا جس سے مکہ مکرمہ میں انٹر ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان سے اس طرف ٹرن لیا اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ تو اس حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے اس مقام پر پھر ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ اس مقام پر پہنچ گئے۔ اچھا، جب اس مقام پر آپ پہنچے نا، تو اس مقام پر آپ کا رکنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ کا ارادہ تو اس حدیبیہ کے مقام سے مکہ میں انٹر ہونے کا تھا، کیونکہ اس طرف تو کھڑے ہوئے تھے خالد بن ولید، تو یہاں سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا ارادہ ترک فرمایا، اور حدیبیہ سے اس طرف غیر معروف راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں انٹر ہو جائیں گے۔ لیکن حدیبیہ کے مقام پر کیا ہوا، حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا، اونٹنی بیٹھ گئی زمین کے اوپر۔ اس حدیبیہ مقام پر جا کر اونٹنی جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیٹھ گئی اور آگے چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس مقام پر، یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے یہ والا، یہاں پر اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ بہت کوششیں کی کہ اونٹنی اٹھ جائے، صحابہ نے ٹل لگا لیا کہ اونٹنی کو اٹھائیں کسی طریقے سے، اور اس کو ہر طرح سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹنی جو تھی وہ اٹھنے کی اس نے جو ہے وہ جسارت نہیں کی۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اونٹنی تو بیٹھی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بیٹھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو بٹھایا گیا ہے۔ میری اونٹنی کی ایسی عادت نہیں ہے کہ یہ ایسے بیٹھ جائے بغیر کسی وجہ کے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریش مجھ سے جس ایسی بات کی درخواست کریں گے جس میں بیت اللہ کی تعظیم کی درخواست ہوگی، میں ضرور اس کو منظور کروں گا۔ یعنی اگر قریش مجھے کہہ دیں کہ جی آپ بیت اللہ نہیں جا سکتے اور آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا، تو میں قریش کی بات مانوں گا، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ اس لیے لڑائی نہیں کروں گا کہ بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہیں کروں گا۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ کی اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، اور آپ جو ہے وہ وہاں سے اس مقام پر آ گئے۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اچھا، اب یہاں کیا ہوا کہ یہاں پر نا پانی کی شدید قلت تھی، یہاں پہ ایک چھوٹا سا کنواں تھا، لیکن اس میں کیا کیا، یہ 1500 لوگ تھے، انہوں نے سب نے وہاں پانی بھرا تو وہ پانی ختم ہو گیا۔ تو پانی کی شکایت کی گئی، پانی کی قلت کی شکایت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور تیر نکال کر اس کنویں کی جگہ پر گاڑ دیا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے میں گاڑا اپنا تیر مبارک، تو اس وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام کا تمام لشکر جو ہے وہ سیراب ہو گیا۔ تو یہاں پر کنویں کے آثار کسی حد تک موجود ہیں، لیکن اب کنواں تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے آثار جو ہے اس مقام پر ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد بھیجے، اپنے 2 سفیر بھیجے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام نے سفارت کاری شروع کی کہ قریش سے ہم بات چیت کریں تھوڑی سی، کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسی وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑنے آئے، ہم تو جنگ لڑنے آئے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کوئی بات چیت کی جائے، کوئی سفارت کاری کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 قاصد بھیجے باری باری۔ پہلے بھیجا خراش بن امیہ کو، اور پھر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا، تو یہ جب گئے
تو ایک اونٹ پر سوار تھے، اہل مکہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کو پکڑ لیا. ان کو پکڑنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے بتایا بھائی ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں. اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھی، لیکن قریش مکہ نے کیا کیا، ان کو بھی پکڑ لیا، ان کے اونٹ کو پکڑ لیا، ان کے اونٹ کو تو ذبح کر دیا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر دیں. لیکن بہرحال کچھ لوگ بیچ میں پڑے اور بیچ بچاؤ کرا کر ان کو جو ہے واپس بھیجا. تو خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان بچا کر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی پوری بات ان کو بتا دی تھی کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن قریش نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بھئی آپ جائیں، اب آپ جا کر قریش سے بات کریں اور قریش کو ہمارے آنے کا مقصد بتائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس موقع پر بہت ہی زیادہ فہم و فراست کا مظاہرہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ قریش میری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ میری بات وہ کسی طور پر نہیں مانیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے قبیلے کا ایک بھی آدمی اب وہاں موجود نہیں ہے. تو کیا کریں گے، مجھے پکڑیں گے اور میری بات سنے بغیر مجھے بھی قتل کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے بندے کا انتخاب کریں جس کی کوئی رشتہ داری، جس کے کوئی اہل و عیال، جس کے کوئی قبیلے والے، جس کی کوئی حمایت وہاں پر ہو، تاکہ وہ جب بات کرے اور اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کا قبیلہ اس کی حفاظت بھی کر لے اور اس کی بات کو قریش کے سامنے رکھ بھی سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے نزدیک کون ہے وہ شخص. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے قبیلے کی رشتہ داریاں اور جن کے لوگ مکہ میں ابھی بھی موجود ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھیج دیں، وہ ہمارے نزدیک ہمارا بہتر انتخاب ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس موقع پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں ابو سفیان کو اور دیگر رؤسائے مکہ جتنے بھی قبائل کے سردار ہیں ان کو جمع کریں اور ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ ہم مکہ میں لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر جو ہے فوراً جو ہے وہ تیار ہو گئے. بہرحال جب یہ مکہ میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک عزیز تھے ان کا نام ہے ابان بن سعید، ان کی پناہ حاصل کی اور مکے میں داخل ہو گئے. مکے میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اہل مکہ کو دیا اور جو ہے وہ بہت سارے وہاں پر نا ضعیف مسلمان بھی تھے، ان کو تسلی بھی دی اور ان کو بشارت بھی سنائی کہ انشاءاللہ جو ہے تم لوگوں کا وقت اچھا آنے والا ہے، پریشان نہ ہو. تو بہرحال سب اہل مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تو سنا، لیکن ان کو یہ کہا کہ بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کو اجازت نہیں ہے طواف کرنے کی، ہاں اگر عثمان تم چاہو تو تم طواف کر سکتے ہو. تو اس موقع پر سنیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا زبردست جملہ کہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز طواف نہیں کروں گا، چاہے میں 10 سال مکہ میں رہوں، مجھے کتنی زندگی مکے میں گزر جائے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں فرمائیں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا. بہرحال یہ سن کر اہل مکہ خاموش تو ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا اور ان کو واپس جانے سے منع کر دیا، ان کو راستے بند کر دیے کہ وہ کسی طرح سے واپس مسلمانوں میں نہ جا سکے. ادھر افواہ یہ اڑ گئی، مسلمانوں میں افواہ یہ کس نے اڑا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کیا جا چکا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ برہم ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میں قریش سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا. اور یہاں پر ایک درخت تھا، کیکر کا درخت، اس درخت کے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو جمع فرمایا. اس جگہ پر ایک کیکر کا درخت تھا. اب تو عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ختم کر دیا گیا تھا. اصل میں کیکر کا درخت تھا، لوگ برکت کے لیے آتے تھے اور طرح طرح کے کام کرنا شروع کر دیے تھے لوگوں نے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی، تو انہوں نے کیکر کا درخت جو ہے وہ یہاں سے ہٹوا دیا تھا. تو بہرحال اس کیکر کے درخت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کو جمع فرما کر ان سے بیعت لی تھی. تو اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بیعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے. تو یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے جو ہے وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیعت لی.
اس بیعت میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دیا، ان کا نام آتا ہے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں اپنا بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ابو سنان تو کس چیز پر بیعت کر رہا ہے، کس چیز پر بیعت کر رہا ہے؟ تو ابو سنان کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اس چیز پر بیعت کر رہا ہوں جو میرے دل کے اندر ہے، اور میرے دل میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ ہے، اس وقت تک تلوار کو چلاتا رہوں جب تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ نصیب نہ کر دے۔ جب تک مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہو جاتا، میں جب تک تلوار چلاتا رہوں گا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو یا تو غلبہ مل جائے گا یا پھر میں مارا جاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیعت فرمایا، اور اسی بات پر پھر سب نے بیعت کی، یعنی جان کے اوپر کہ جو ہے ہم اپنی جان جو ہے وہ لٹا دیں گے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے یا ہم شہید ہو جائے۔ تو اسی بات پر سارے لوگوں نے بیعت کی، اور اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا انہوں نے 3 مرتبہ بیعت کی، ایک شروع میں، ایک درمیان میں، اور ایک آخر میں۔ اور جب سب نے بیعت کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ یوں کیا اور اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اس کے اوپر رکھا، اور فرمایا کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کا ہاتھ پر گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں جو ہے وہ اس پر عثمان سے بیعت لے رہا ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بایاں ہاتھ وہ تھا جس کی نسبت آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں ہاتھ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرا اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بایاں ہاتھ سے بہتر نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ایمان والوں سے جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو اس درخت کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ فتح کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے دل جو لوگ تھے جو بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور اخلاص سے بھرے ہوئے دل تھے، اور اللہ کو معلوم ہے، بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص سکینت اور طمانیت کو اتار دیا، اور انعام بھی اتارا، اور ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بہت سی غنیمتیں ان کو انہوں نے لیا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو بعد میں پتہ لگا مسلمانوں کو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ افواہ تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے یہ دیکھا نا کہ مسلمانوں نے تو موت پر بیعت کر لیا تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ریلیز کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں میں واپس آئے حدیبیہ کے مقام پر، تو پھر مسلمانوں کو پتہ لگا کہ یہ ایک افواہ تھی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن کیونکہ مسلمان بیعت کر چکے تھے موت پر، تو قریش مکہ کے اندر بڑی تھرتلی مچی ہوئی تھی، بڑے پریشان تھے، اور بڑے وہ ڈر گئے تھے اس موقع پر کہ ہمارا کیا ہوگا، کہ مسلمانوں نے تو موت پر جو ہے وہ بیعت کر لی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر قریش نے سفارت کاری کا آغاز کیا۔ پہلے مسلمانوں نے 2 سفیر بھیجے، خراش بن امیہ کو اور عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے موت پر بیعت کی، قریش کو اس کی خبر ہوئی، تو قریش ڈر گئے، اور انہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے یکے بعد دیگرے 5 یا 6 قاصد بھیجے بار بار مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو منانے کے لیے کہ بھائی آپ اس دفعہ عمرہ نہ کریں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اور اس طرح کی کوئی درمیانی راہ ہمارے ساتھ نکال لیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو قریش مکہ نے ایک قاصد بھیجا تھا، اس کا نام جو تھا وہ بدیل بن ورقہ تھا۔ یہ بدیل بن ورقہ وہ بندہ تھا جس کو سب سے پہلے قریش مکہ نے مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آیا، اور اس نے سب سے پہلے آ کر نا قریش کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، بلکہ یہ تو مسلمان نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے حدیبیہ کے دائیں بائیں میں اپنے بہت سارے بندے اکٹھے کر لیے، پورا لشکر جمع کر لیا، اور اپنے جانور بھی لے آئے ہیں، یعنی گھابن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں، دودھ والے جانور سارے لے آئے ہیں۔ دودھ والے جانوروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لشکر اپنے دودھ والے جانور بھی لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لمبی جنگ لڑنے کا ارادہ ہے، کیونکہ کھانے پینے کا سامان بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے ایک قسم کا۔ تو یہ بتانا چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بھائی قریش تو اپنے دودھ والے جانوروں کو بھی
باہر لے آئے ہیں اور لمبی جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کو یہ بھی کہا کہ بھائی بدیل تم یہ دیکھو کہ لڑائیوں نے قریش کو دیا کیا ہے آج تک؟ قریش کمزور ہی ہوئے ہیں جب سے لڑ رہے ہیں، تو کیا فائدہ لڑنے کا؟ اگر ایسا ہو جائے کہ میں کوئی مدت مقرر کر دوں صلح کی، کہ ہمارا اور قریش کے درمیان کوئی صلح نامہ ہو جائے، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم دونوں صلح کر لیں کچھ مدت کے لیے، کہ کچھ مدت تک نہ وہ ہم سے لڑیں نہ ہم ان سے لڑیں۔ تو ایسا کر لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ایک پرپوزل دیا۔ تو بہرحال وہ شخص جو ہے وہ واپس گیا یہ پرپوزل لے کر، اور قریش کے سامنے یہ بات رکھی، اور قریش سے کہنے لگا بھائی میں اس شخص کی بات کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر چاہو تو تم پر پیش کروں، اگر تم مجھے کہتے ہو تو میں ان کا پرپوزل تمہارے سامنے رکھوں۔ تو قریش نے جب یہ بات سنی بدیل بن ورقہ کی تو بھڑک گئے، اور ان میں کچھ احمق اور نادان لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے تمہاری بات ہی نہیں سننی کہ تم نے رسول اللہ سے کیا بات اور کیا پرپوزل لے کر آئے ہو، تم ہمیں کوئی بات نہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی میری بات تو سن لو کہ میں وہاں سے بات چیت کر کے کیا آیا ہوں، تم نے مجھے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، تو میں بات چیت کا کچھ رسپانس لے کر آیا ہوں، کچھ جواب لے کر آیا ہوں، میری بات تو سنو۔ تو اس میں قریش کے کچھ سمجھدار نوجوان بھی بیٹھے، تو انہوں نے کہا بھائی اس کی بات سن لو یہ کیا کہتا ہے۔ تو پھر ان سے کہا کہ ہاں جی بدیل آپ بتائیں کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کہی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو اس پر بدیل نے کہا کہ بھائی دیکھو تم لوگ ہو جلد باز قسم کے، تم بات سمجھو کہ مسلمان لڑنے نہیں آئے، مسلمان تو عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان کچھ مدت تک صلح ہو جائے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس پر وہ سارے بھڑک گئے، اور ان میں ایک شخص تھا اس کا نام ہے عروہ بن مسعود، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی قوم سے یہ کہا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی کیا میں بمنزلہ تمہارے لیے باپ کے نہیں ہوں؟ کیا میری بڑا تھا، قوم عمر میں بھی بڑا تھا، قوم میں بھی بڑا سردار تھا، تو اپنی قوم سے کہنے لگا کیا میں تمہارے نزدیک ایک باپ کی طرح نہیں ہوں اور تم میری اولاد کی طرح نہیں ہو؟ سب نے کہا ہاں جی بالکل آپ ہماری باپ کی طرح ہیں، ہم آپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ تو لوگوں نے تو پھر عروہ نے کہا لوگوں سے کہ کیا تم میرے سے کوئی بدگمانی کر سکتے ہو؟ کیا میں تمہارا برا سوچ سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا جی بالکل نہیں، ہم آپ سے بدگمان نہیں ہیں، آپ بالکل حق بات کرتے ہیں، بھلائی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عروہ نے کہا کہ پھر مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں آپ علیہ السلام، میں رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں اور میں جا کر ان سے مذاکرات کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ تو دوسرا شخص انہوں نے بھیجا، اس کا نام ہے عروہ بن مسعود۔ تو عروہ بن مسعود جب حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی باتیں کی جو بدیل سے کی تھی۔ اس سے پہلے جو قریش کا سفیر تھا بدیل بن ورقہ خزائی، اس سے جو باتیں کی تھی وہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے بھی کی، تو ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، کچھ صلح نامہ مقرر کر لو کچھ مدت کے لیے، قریش نہ لڑے، قریش کو لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بھی کی، عروہ بن مسعود سے۔ اچھا اس موقع پر نا عروہ نے کیا کیا؟ عروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات سمجھ نہیں رہے، یہ جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، اب یہ عروہ دیکھیں بات کیا کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر جو ایمان والے لوگ ہیں یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، آپ کے قبیلے کے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، ہوگا کیا کہ ایک وقت آئے گا جیسے ہی آپ کو اگر شکست ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو یہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اب یہ بات اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھرے مجمع میں کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں آ گئے اور ایک گالی دی عروہ کو، اور کہا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ کیا بکواس کر رہے ہو یہ تم؟ بہت غلیظ قسم کی انہوں نے گالی بھی دی کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو۔ تو عروہ پہچانا نہیں، عروہ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے محمد یہ کون ہے جو مجھے گالی دے رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ابو بکر ہے۔ تو عروہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک تجھے بدلہ نہیں دے سکا تو ضرور جواب دیتا۔ زمانہ جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود کے اوپر کوئی احسان کیا تھا، اس کا یہ حوالہ دے رہا ہے کہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، میں اس کا اب تک بدلہ نہیں دے سکا، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس گالی کا جواب ضرور دیتا۔ بہرحال یہ کہہ کر وہ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گفتگو شروع کر دی۔ اچھا عروہ جب بات کرتا تھا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا داڑھی مبارک کو بار بار ہاتھ لگاتا تھا، یوں کر کے بار بار ہاتھ لگاتا تھا۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے پر تھے، ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو اب وہ کیا کر رہا تھا، اور وہ بار بار داڑھی کو نا بات کرتے ہوئے ہاتھ لگا رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو جوش آیا
اور انہوں نے اس شخص کو جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا، عروہ بن مسعود نے جیسے ہی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہا تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ تلوار کو مارا، تلوار کا ایک چیز ماری، کہ کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹا لو، تم نجیس ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، تم پاک چیز کو نجیس چیز نہیں چھو سکتی۔ اس موقع پر جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈانٹا، اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ جو ہے وہ داڑھی سے پیچھے کر لیا۔ جب عروہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا نا تو عروہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی یہ شخص کون ہے جس نے میرے ہاتھ پر مارا ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ وہ انہوں نے پورا زیرہ پہنی ہوئی تھی، ایسے جنگی لباس میں تھے کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے، سر پہ آپ سمجھ لیں ہیلمٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ پہچان نہیں سکے۔ حالانکہ یہ جو مغیرہ بن شعبہ تھا نا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ عروہ کے سگے بھتیجے تھے، لیکن لباس جنگی تھا تو وہ پہچان نہیں سکے ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تیرا بھتیجا عروہ ہے۔ تو تب عروہ بن مسعود کو پتہ لگا کہ وہ یہ تو میرا اپنا بھتیجا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے بھتیجے کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو یہ کہا کہ تیری وجہ سے جو ہے نا میں نے ابھی ایک معاملہ بھگتا ہے، اور بڑی مشکل سے میں نے جو ہے وہ تیری غداری اور فتنہ پردازی کو رفع کیا ہے، تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو مغیرہ بن شعبہ تھے نا، یہ گئے تھے، مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مقوقس، شاہ مصر تھا مقوقس، اہل کفار کا نا وفد گیا تھا مصر ایک دفعہ، تو وہاں پر کیا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے نا ان کی بڑی تعظیم کی تھی، سارے کفار کے نا لشکر کی، اور ان سب کو تحائف دیے تھے۔ تو کیا ہوا کہ سب کو تحفے تحائف دیے، لیکن مغیرہ بن شعبہ کو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، زیادہ قیمتی تحفے نہیں ملے، یعنی باقیوں کو تو زیادہ تحفے مل گئے لیکن ان کو جو ہے نا کم چیزیں ملی۔ تو ان کے دل میں بات آ گئی کہ بھائی سب کو اتنے اتنے انعام ملے ہیں، مجھے اتنے قیمتی انعام کیوں نہیں ملے؟ تو ان کے دل میں وہ بات تھی، تو جب وہ لشکر واپس مکہ آ رہا تھا نا، تو رات کو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا سارے لشکر نے، تو مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا، تمام لشکر والوں کو قتل کر دیا اور ان کا مال لوٹ کر جو ہے فرار ہو گئے۔ تو جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تیرا اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن مال قبول نہیں کرتا، مال تو واپس لے جا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا اسلام تو قبول فرما لیا تھا لیکن مال قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس واقعے کی طرف عروہ بن مسعود اشارہ کر رہا ہے کہ تو نے جن لوگوں سے مال چھینا تھا، جن کو قتل کیا تھا، میں ان کی دیت، ان کا قصاص بھرا ہے سارا میں نے، تو اب تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تو اس واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ بہرحال اس موقع پر جو ہے وہ اب عروہ بن مسعود نے کیا بات کی تھی؟ عروہ بن مسعود نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جس پر غیرت آئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اس بات کے بعد صحابہ نے کیا ہوا، عروہ بن مسعود نے کیا منظر دیکھا، اللہ کی شان، کہ عروہ بن مسعود وہاں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام سے بات چیت کر رہا تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو لعاب مبارک نکلتا ہے نا، صحابہ اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں برکت کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پانی سے وضو کرتے ہیں تو صحابہ اس پانی سے وضو کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے ان کو عشق تھا، ہر چیز سے ان کو محبت تھی، کہ آپ کے لعاب مبارک سے، آپ کے وضو کے پانی سے، ہر چیز پر لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ لڑتے تھے، جھپٹتے تھے اور برکت کے لیے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بات کرتے تھے تو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ ایک سناٹا چھا جاتا تھا، اور سارے صحابہ انتہائی غور سے، محبت سے، عشق کی کیفیت سے، ادب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے تھے۔ اب عروہ بن مسعود نے تو خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا کسی بادشاہ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہوا، تو وہ حیران رہ گیا اس موقع پر، اور وہ فوراً اٹھا اور قریش کے پاس گیا، اور قریش کو جا کر اس نے یہ کہا کہ بھائی میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ میں نے اس کی ایسی تعظیم دیکھی ہے، اس کے ماننے والوں کی ایسی تعظیم دیکھی ہے کہ میں کیسر کے دربار میں گیا ہوں، کسرا کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ان کی میں نے ایسی عزت اور تعظیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جیسے کہ محمد کے پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ عروہ نے یعنی اشارتاً بتلا دیا کہ جو شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ واقعی کسی نبی کی شان ہے، کسی عام آدمی کی شان ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال عروہ کی یہ گفتگو سنی تو ایک حبشیوں کا سردار تھا، اس کا نام تھا حلیس بن علقمہ،
یہ وہ تیسرا آدمی تھا جس کو بھیجا قریش نے، جاؤ جی اب آپ بات چیت کر کے آؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو حلیس بن علقمہ جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ حبشی قبیلے کا سردار تھا، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے جتنے قربانی کے جانور تھے نا، کیونکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، قربانی کے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے قربانی کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ جتنے قربانی کے جانور ہیں سب کو کھڑا کر دو، بیٹھے ہوئے تھے جانور، تو سب کو جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو حلیس جو تھا، یہ شخص حلیس بن علقمہ، یہ جو شخص تھا، اس نے دیکھا قربانی کے جانور ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہاں پانی کی قلت بھی تھی، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کا دل پسیج گیا اور اس نے کہا کہ جی میں جو ہے فوراً واپس جاتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آیا، بلکہ وہیں راستے سے ہی قربانی کے جانوروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے واپس ہو گیا۔ یعنی اس کو سمجھ آ گئی کہ مسلمان جو ہے یہاں پر جنگ لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے آئے، تو اس کو یہ میسج مل گیا جانور کو دیکھ کر۔ یہ حبشی آدمی تھا، جانوروں سے بڑی اس کا لگاؤ تھا، تو بہرحال جانوروں کی جو ہے یہ تعظیم کیا کرتا تھا، تو اس نے جانوروں پر ترس آ گیا، تو یہ فوراً وہاں سے واپس چلا گیا اور اس نے جا کر قریش سے کہا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، وہ عمرہ کرنے آئے ہیں، وہ لڑنے نہیں آئے، تم کیوں ان کو روک رہے ہو عمرہ کرنے سے؟ اور اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، بیت اللہ میں آنے سے روکا، تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں اپنے قبیلے کو لے کر تمہارے سے الگ ہو جاؤں گا۔ تو قریش نے جب دیکھا کہ حبشی سردار نے یہ دھمکی دے دی ہے، تو قریش نے کیا کیا کہ ان کو ٹھنڈا کیا اور ان کو کہا کہ بھئی آپ خفا نہ ہوں، آپ بیٹھ جائیں، ہم غور کرتے ہیں، کوئی سولوشن نکالتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، چوتھا آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مکرز بن حفص۔ یہ مکرز بن حفص جو تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اس نے اپنے قریش سے کہا کہ میں جاتا ہوں، اب میری باری۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا نا، تو مکرز بن حفص سے کہا، صحابہ سے کہا کہ یہ بڑا ہی برا شخص ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، یہ بہت برا شخص ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اس شخص نے 50 ایک حدیبیہ کے زمانے قیام میں نا، ایک مرتبہ مکرز نے 50 آدمیوں کو لے کر شب خون مارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور مکرز فرار ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مکرز بن حفص جو ہے نا، یہ بڑا بدبخت اور بہت ہی برا شخص ہے۔ تو بہرحال یہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی یہ بات چیت کر ہی رہا تھا، ابھی یہ بات چیت کر رہا تھا، اچانک قریش کی طرف سے پانچواں شخص آ گیا جن کا نام تھا سہیل بن عمر۔ یہ آ گئے قریش کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو صحابہ سے فرمایا، قد سہل لکم من امرکم، تمہارا معاملہ اب کچھ آسان ہو گیا، کچھ سہل ہو گیا۔ یعنی سہیل کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاعل فرمایا آسانی کا، سہیل سے سہل کی طرف تفاعل فرمایا کہ اب سہیل آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب بات بن جائے گی، اب ہمارا ان کا معاہدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل آ گئے تو یہاں پر پھر بات چیت شروع ہوئی، اور اس قریش جو تھے اب صلح کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے، اور جو ہے وہ ایک صلح نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا کہ آپ معاہدہ لکھیں، اور ایک طرف سہیل بیٹھ گئے اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بات چیت شروع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کو لکھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کو لکھا تو معاہدے کی شرائط آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا نا، تو سب سے اوپر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات لکھی۔ اچھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب جب خط و کتابت کرتے تھے تو وہ ایک لفظ لکھتے تھے بسمک اللہم، یہ لکھا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جانتے نہیں تھے کیا چیز ہے، تو سہیل نے یہاں پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی یہ کیا آپ نے لکھ دیا ہے بسم اللہ، یہ تو کوئی کلمہ نہیں، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں، آپ وہ لکھیں جو عرب کے قدیم دستور سے ہم لکھتے آ رہے ہیں، بسمک اللہم، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، سہیل جو کہہ رہا ہے وہی لکھ دو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو۔ تو پھر بسمک اللہم سے تحریر کو شروع کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکھو، حضرت علی سے کہا کہ لکھو، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول نے صلح کی ہے، محمد الرسول اللہ، یہ لفظ لکھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اس دوسری لائن کے اندر۔ تو جب سہیل نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ لکھوایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے،
ہم اللہ کا رسول ہی تو آپ کو نہیں مانتے، تو آپ یہ ہٹائیں محمد رسول اللہ اور محمد بن عبداللہ لکھیں یہاں پہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی جیسا یہ سہیل کہہ رہا ہے ویسا لکھ دو، یہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غیرت کے اوپر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری تو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹا سکوں، میں نہیں مٹا سکتا یہ لفظ، میں لکھ چکا ہوں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ تم نے کہاں لکھا ہے، تو ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہاں لکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پین لے کر اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے خود ہی ہٹا دیا اور محمد بن عبداللہ جو ہے وہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد یہ شرائط لکھوائی گئی جو آپ کے سامنے 6 شرائط آ رہی ہیں اسکرین کے اوپر۔ اب اس شرائط کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا ایسا کہ مسلمانوں نے کوئی یہ صلح جو ہے نا دب کر کی ہے، اور صحابہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ صلح دب کر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا۔ اور اسی صلح حدیبیہ سے واپسی کے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین سے جو ہے وہ تشبیہ دی، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ جو شرائط لکھی ہیں اس سے مسلمانوں کو ایسا فائدہ ہوا کہ وہ قریش کے لوگ جو اسلام کی دعوت کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، اس صلح نامے کے بعد انہوں نے تسلی سے بات کو جب سنا تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کا پیغام اصل میں ہے کیا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ مکہ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اگر آپ یہ پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، کہ مسلمان گویا کے ایک قسم کے تابع ہو گئے ہیں اور متبوع جو ہیں وہ اہل مکہ یا اہل قریش بن گئے، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آنے والے واقعات اس بات کے شاہد ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، آپ خود دیکھیں گے اس چیز کو۔ تو یہ 10 سال کا معاہدہ ہوا، پہلی شرط ہے 10 سال، 10 سال صلح کا معاہدہ ہوا تھا قریش میں اور مسلمانوں میں، لیکن یہ معاہدہ 10 سال نہیں چلا بلکہ 2 سال بعد ہی ٹوٹ گیا، اور 2 سال کے بعد جب یہ ٹوٹا ہے تو اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو آگے آنے والے واقعات ہیں 7 اور 8 ہجری کے، کہ جب یہ فتح مکہ کے واقعات آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ معاہدہ بریک اپ کیسے ہوا تھا اور اس کو توڑا کس نے تھا، یہ آپ کو آگے جا کے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ تو 10 سال تک کا یہ معاہدہ تھا۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا یہ تھا کہ قریش کا اگر کوئی آدمی مدینہ آ جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیج دیں گے، قریش کا کوئی آدمی مسلمان رکھ نہیں سکتے، اگرچہ مسلمان ہو کر ہی آ جائے، جیسے بھی آئے مسلمان واپس بھیج دیں گے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی مکہ چلا جائے گا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ دشمنوں کا آدمی مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر مسلمانوں کا آدمی دشمن کے پاس چلا جائے تو دشمن اس کو پکڑ لے گا، واپس نہیں کرے گا۔ یہ دوسری اور تیسری بات میں شک میں یہ بات لکھی گئی۔ چوتھی بات یہ لکھی گئی کہ کوئی فریق کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گا، یعنی اب جنگ نہیں ہوگی، اب مزید لڑائی نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ توڑے گا نہیں، کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ کتنے قافلے جا رہے ہیں تجارت کے قریش کے شام کی طرف، کسی قافلے کو نہیں لوٹا جائے گا اب، یعنی وہ آرام سے سکون سے تجارت کر سکتے ہیں۔ ابھی ان کو کیا تھا کہ مکہ سے جاتے تھے قافلے شام کی طرف یا یمن کی طرف، تو مسلمان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے، ان کے مال کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو قریش نے گویا کیا کیا کہ اپنے قافلوں کا جو روٹ تھا اس کو مامون کر دیا، اس کی حفاظت کے سارے انتظامات کی شرطیں طے کر دیں کہ اب جو ہے ہمارے قافلوں کو مسلمان نہیں لوٹیں گے۔ پانچویں جگہ پہ کیا کہا؟ پانچویں شک میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے۔ ابھی حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم بالکل قریب ہے، 10 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس دفعہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے بلکہ سارے کے سارے واپس جائیں گے، اگلے سال جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے عمرے کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے پانچویں شک میں لکھا، اور آئندہ جو آئیں گے وہ بھی زیادہ دیر مکہ میں نہیں رہیں گے بلکہ 3 دن مکہ میں قیام کریں گے اور پھر عمرہ کریں گے اور فوراً واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال جب آئیں گے تو تلواریں بھی ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے، کسی قسم کا جنگی سامان ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے پانچویں شک میں لکھا، اور چھٹی شک میں یہ لکھا کہ جتنے بھی قبائل اس میں موجود ہیں اس شک میں، ان کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر اس صلح میں شریک ہونا چاہیں تو ہو جائیں، اور اگر نہ ہونا چاہیں تو نہ ہو، لیکن قریش اور مسلمان ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہے۔ تو بہرحال اس معاہدے کے بعد جو ہے بہت سارے قبائل جو ہے وہ اس معاہدے میں بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ وہ شرائط تھی سیدھا سیدھا جو کہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے تھی۔ اچھا ابھی کیا ہوا، یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور ابھی اس معاہدے پر سگنیچر نہیں ہوئے تھے، تو جو سہیل بن عمر تھے نا، ان کے بیٹے تھے ابو جندل، وہ مسلمان ہو کر ان کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا بیڑیوں کے اندر، حضرت سہیل نے اپنے بیٹے کو قید میں رکھا ہوا تھا۔
اللہ کی شان. ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا, دونوں فریقوں کے سائن نہیں ہوئے تھے کہ وہ بیڑیاں توڑوا کر ابو جندل مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس حدیبیہ کے مقام پر آ گئے. جب سہیل نے دیکھا کہ میرا بیٹا ابو جندل آ گیا ہے تو انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کریں گے. میرا بیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے, مجھ سے پوچھے بغیر آیا ہے, مسلمان ہو کر آیا ہے, اب آپ اس معاہدے کی روح سے اس کو واپس کریں. تو نبی علیہ السلام نے کہا بھائی ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے, ابھی تو سائن ہی نہیں ہوئے, نہ تم نے سائن کیے نہ میں نے کیے, ابھی تو معاہدہ فائنل ہی نہیں ہوا, ابھی کیسے یہ معاہدے کی شک پر عمل ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں, یہ معاہدہ شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل کو بلایا اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو, اللہ سے امید رکھو, اللہ ان قریب تمہارے لیے تنگی کا راستہ نکالیں گے. میں عہد کو توڑنا پسند نہیں کرتا, میں عہد کر چکا ہوں کفار سے, مشرکین مکہ سے, اب تمہیں واپس جانا پڑے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابو جندل جو پہلے ہی مسلمانوں کفار کی طرف سے تکلیفوں میں تھے اور بیڑیاں توڑوا کر اور بڑی مشکل سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے اس امید پر کہ مسلمان اب مجھے جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور میری جو ہے وہ حفاظت کریں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ قریش کے حوالے کرنے کی جو ہے بات کی. تو اس پر جو ہے تمام مسلمان جو تھے نا وہ ایک دفعہ غم میں, ان کو جو ہے وہ غم کی لہر ان کے اندر دوڑ گئی اور ان پر یہ بات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شاق گزری, اور اتنی شاق گزری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرری انسان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرری انسان جو ہے وہ اس موقع پر کھڑے ہو گئے اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بات جو ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ آپ نے جو ہے وہ ابو جندل کو پکڑ کر جو ہے وہ ان کے حوالے کیوں کیا آپ نے. اس کے اوپر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاملہ کیوں فرمایا. اس موقع پر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوالات بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے سیرت کی کتابوں میں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا یہ کفار باطل پر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں اور یہ کفار جو ہے وہ باطل پر ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں, کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں جو ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہوں اور جو ہے وہ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا, وہ میرا معین اور مددگار ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل میں نے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے, لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال جو ہے وہ طواف کریں گے. تو اس بات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی باتیں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھیں, کہ کہا کہ اے ابو بکر کیا مجھے بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا کفار باطل پر نہیں ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سوالوں کے جواب وہی دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے, سارے کے سارے وہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی اس گستاخی پر بعد میں بہت زیادہ نادم ہوا اور اس کے کفارے میں نے بہت ساری نمازیں پڑھی, بہت سارے روزے رکھے, بہت سارے صدقہ اور خیرات کیے اور بہت سارے غلاموں کو میں نے آزاد کیا. بہرحال جب یہ صلح ہو گئی, اس صلح کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ واپس چلنا ہے اب مدینہ, تو آپ کیا کرو کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو یعنی قربانی کرو اور اپنے سر کو منڈواؤ, سر منڈاؤ اپنے اور قربانی کرو اور احرام کھول دو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ اور اگلے سال انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے. تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا, لیکن کسی صحابی کے اندر جو ہے وہ انہوں ایک شخص بھی ان میں سے نہیں اٹھ سکا غم کے مارے, جو مسلمانوں کی اس وقت کیفیت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے خیمے میں تشریف لے گئے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایسا زبردست مشورہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کیا کہنے, کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ صحابہ سے کچھ نہ کہیں, اس وقت وہ غم کی کیفیت کے اندر ہیں, وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ نہ کہیں ان سے, آپ صرف ان میں تشریف لے جائیں اور اپنے جانور کی قربانی کر دیں, اب اپنے جانور کو ذبح کر دیں اور اپنا سر جو ہے وہ منڈوا لیں
یہ خود بخود آپ کا اتباع کریں گے. تو وہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر خیمے سے تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو پکڑا, اس کو ذبح کر دیا اور ایک صحابی کو کہا اپنے سر کے بال منڈوا لیے. اور جیسے ہی صحابہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً سب صحابہ اٹھے اور سب صحابہ نے اٹھتے آنن فانن اپنے جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلائیں اور سب نے اپنے بالوں کو منڈوا دیا. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موقع پر ایسی ایسی صاحب رائے بن گئی کہ یہ انہوں نے معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے حل فرمایا اور جو ہے وہ تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. بہرحال 2 ہفتے قیام فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حدیبیہ سے واپس تشریف لائے. اور جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کراؤ الغمیم کا ایک مقام ہے جہاں پر سورہ فتح کا نزول ہوا, اور سورہ فتح کی جو آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی, کہ یہ جو ہے وہ سورہ فتح جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ نازل فرمائی. اچھا جب یہ نازل ہوئی نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک یہ فتح نہیں ہے بلکہ عظیم الشان فتح ہے, عظیم الشان فتح ہے. اور واقعی میں ایسا ہوا کہ صلح حدیبیہ کی اس فتح کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کی مزید لڑائی قریش مکہ سے نہیں ہوئی, جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے خوب دعوتی کام کیا خوب, اور قریش مکہ سے پھر آنے جانا شروع ہوئے لوگ, تو ملنا جلنا شروع ہوا, اور صلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہونے کی وجہ سے بات چیت ہوئی, امن قائم ہوا. اور جو لوگ اس میں اسلام کو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے, یعنی جن کا دل کرتا تھا ہم اسلام قبول کریں لیکن کفار مکہ کی سختیوں کی وجہ سے, لڑائیوں کی وجہ سے, ظلم و ستم کی وجہ سے اپنا اسلام ظاہر نہیں کر پا رہے تھے, ان کو بھی جو ہے وہ موقع ملا کہ انہوں نے اسلام کا کھلم کھلا اعلان کیا, اور آپس کی بات چیت سے جو نفرت تھی, وہ جو کشیدگی تھی وہ ختم ہوئی, اور بات چیت کے موقع ملے اور مسائل پر گفتگو ہوئی, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرآن کو سننے کے بعد اس کا اثر دل پر لیا اور مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے ہیں کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے نا, یعنی بعثت جب ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت کا اعلان فرمایا تھا, اس وقت سے لے کر اب تک اتنے لوگ اسلام نہیں لائے جتنے صرف فتح مکہ سے اور صلح حدیبیہ کے درمیان کے لوگ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے. تو اس قدر یہ فتح مبین بن گئی مسلمانوں کے لیے, تو دھڑا دھڑ لوگ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے. تو اس کے اوپر ایک موقع ایک اور بھی واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا ہوا کہ ایک اور شخص تھے ابو البصیر, یہ ابو البصیر جو تھے نا, یہ بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے مسلمانوں کے پاس. تو ان کو لینے کے لیے لوگ آ گئے. اس فتح صلح حدیبیہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ لکھا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی آئے گا مسلمان ہو کر مدینہ تو مسلمان اس کو واپس کریں گے. تو ابو البصیر کیونکہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے تھے, تو ان کو لینے کے لیے قریش نے بندے بھیجے, بھائی ان کو پکڑ کے لے کر آؤ واپس. تو جب یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ نے ابو بصیر کو بلایا اور ابو بصیر سے کہا بھائی ابو بصیر دیکھو, ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے قریش کے ساتھ, میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا, تمہیں واپس جانا پڑے گا. ابو بصیر نے بڑا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کریں, مجھے مشرکین کے حوالے نہ کریں, میں بڑی مشکل سے آیا ہوں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی صبر کرو, اللہ تعالیٰ سے امید رکھو, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کی صورت ضرور پیدا کر دیں گے. اور ابو بصیر کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا. بہرحال وہ دو آدمی تھے, وہ ابو بصیر کو پکڑ کر باندھ کر لے گئے ساتھ. اچھا راستے میں کیا ہوا, ذوالحلیفہ والے مقام پر پہنچے جو میں نے دکھایا آپ کو. ذوالحلیفہ پر پہنچے تو وہاں پر آرام کے لیے کچھ دیر ٹھہر گئے. تو ان کے پاس نا کچھ کھجوریں تھیں, وہ انہوں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی ان لوگوں نے. ابو البصیر نے نا ایک کام کیا, ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آدمیوں کی نا تعریفیں شروع کر دی, اور ان کو کہا کہ یار تم بڑے زبردست لوگ ہو, بڑے جنگجو ہو, تمہاری تلوار بڑی زبردست ہے. تو ان کی تعریفیں, اسلحے کی تعریفیں شروع کر دی. تو اب وہ ظاہر ہے ان باتوں میں آ گئے, اور جیسے ہی انہوں نے تلوار کی تعریف شروع کی تو اس شخص نے تلوار نیام سے نکال کر ابو بصیر کو دکھانا شروع کر دی, یہ دیکھو میری تلوار کتنی چمکدار ہے, کتنی بڑی ہے, کتنی زبردست ہے, اس کی کاٹ بڑی زبردست ہے. وہ تعریفیں شروع کر دی. تو ابو البصیر نے اس سے کہا کہ یار ایک منٹ دکھانا ذرا, تھوڑی دیر کے لیے تلوار اپنی مجھے دکھانا ذرا, میں دیکھوں صحیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کے. تو اس شخص نے جو ہے وہ تلوار ابو البصیر کے ہاتھ میں دے دی. تو ابو البصیر نے جیسی تلوار ہاتھ میں لی, فوراً اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا اس موقع پر, اور اس سے وہ ٹھنڈا ہو گیا شخص, یعنی وہ قتل ہو گیا. اور دوسرا شخص جو تھا وہ بھاگ کر مدینہ آ گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ ابو البصیر نے اس طرح سے ہماری تلوار لے لی اور ہمارا ایک شخص قتل کر دیا, تو اب میں بھی مارا جانے والا ہوں, یعنی وہ مجھے بھی قتل کر دے گا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا یہ بات بتا رہا تھا کہ ابو البصیر وہاں پہنچ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. تو ابو البصیر نے
نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی وزن نہیں ہے اس چیز کا، اب میں جانوں اور یہ جانے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بلکہ لوگوں سے کہا کہ یار دیکھو ابو البصیر کیا کر رہا ہے، یہ تو لڑائی کو بھڑکانے والا ہے۔ تو ابو البصیر سمجھ گئے اس بات کے بعد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دوبارہ اس کے حوالے کر دیں گے، تو وہاں سے جو ہے وہ فرار ہو گئے اور ایک مدینہ کے پاس ایک ساحل بحر پر جا کر ٹھہر گئے، اور یہ وہ راستہ تھا جہاں سے قریش کے قافلے تجارت کے شام جایا کرتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جو شخص بھی مکہ سے مسلمان ہوتا تھا مدینہ نہیں آتا تھا، اس کو پتا تھا کہ مدینہ آئے گا تو واپس اس کو مکہ جانا پڑے گا، تو وہ اس جگہ پر یہ جو ساحل تھا جہاں پر ابو بصیر تھے وہاں پر آ کر ان کے ساتھ ان کو جوائن کر لیتا تھا۔ تو کرتے 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 بہت سارے لوگ آئے ان کو جوائن کرتے کرتے کرتے، ابو جندل بھی آ گئے وہاں سے دوبارہ، اور وہ بھی آ کے انہوں نے ابو البصیر کو جوائن کر لیا، اور ساحل کے پاس آ کر ان کی بہت بڑی جماعت بن گئی۔ اب کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ قریش کا جو بھی تجارتی قافلہ جاتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے۔ قریش بڑے تنگ آ گئے اور وہ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خدا کے لیے اپنے اس لشکر کو جو آپ کے لوگ ہیں ان کو واپس اپنے پاس بلا لیں، ہم ان کو مکہ بھیجنے کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتے، کوئی درخواست نہیں کرتے، آپ ان کو مدینہ بلا لیں تاکہ یہ راستہ چھوڑ دیں، ہمارے تجارتی قافلوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک والا نامہ لکھا، ایک خط لکھا ابو البصیر کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، اور جب یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اللہ کی شان کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ خط ملا تو وہ ان کا بالکل آخری وقت چل رہا تھا، وہ بیمار تھے اور ان کا آخری وقت چل رہا تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو جیسے ہی ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط ملا اور وہ بڑے خوش ہوئے، اور جو ہے وہ خط پڑھتے رہتے تھے اور خوش ہوتے رہتے تھے، اور جو ہے وہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ جو خط تھا وہ ان کے سینے کے اوپر رکھ کر ان کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہرحال ابو البصیر تو شہید اللہ کے پاس چلے گئے، اس کے بعد جو ابو جندل تھے اور جو باقی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ حاضر ہو گئے، اور جو ہے وہ اس قسم کے معاملات ہوا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ نا، جیسے یہ تو مردوں کی بات کر رہا ہوں نا کہ مرد بھاگ بھاگ کر آتے تھے مکہ سے مدینہ، کچھ عورتیں بھی آ گئیں مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ، تو ان کو لینے کے لیے بھی قریش آ گئے مدینہ میں کہ جی یہ عورتیں جو ہیں یہ بھی آ گئی ہیں آپ کے پاس تو ان کو واپس کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کمال دانش مندی کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کھولا اور معاہدے کی کاپی ان کو دکھائی اور کہا دیکھو یہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ رجل لکھا ہوا ہے، رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، تو معاہدے میں تو مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ قریش نے کہا نہیں جی نہیں، یہ رجل جو ہم نے لکھا ہے اس سے مراد تو ہر فرد ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل نہیں، یہ تو مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں اس میں شامل نہیں ہے، ہم عورتوں کو ہرگز ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اس موقع پر پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی نازل ہوئی، سورہ ممتحنہ کی آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کو امتحان لو، یعنی ان کو چیک کر لو کہ واقعی یہ ایمان لے کر آئی ہیں، اور اگر یہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں اور ہجرت کر کے آئی ہیں تو پھر تم ان لوگوں کو کافروں کی طرف واپس مت پھیرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کی کہ ہرگز ہرگز مسلمان عورتیں وہ واپس نہیں کی جائیں گی، یہ صرف مردوں کی بات تھی، تو ان کو واپس نہیں کیا گیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا جو کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے رکھا۔ تو صلح کے احکام میں علماء نے لکھا ہے کہ صلح کے احکام میں جائز ہے صلح کرنا مسلمانوں کا کفار سے جب مسلمانوں اور اسلام کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، یعنی مسلمانوں کا اور اسلام کا نقصان نہ ہو رہا ہو تو پھر کفار کے ساتھ صلح نامہ کرنا جائز ہے، اور اس میں ترک جہاد نہ ہو، یعنی یہ نہ کہا جائے مسلمانوں سے کہ آج کے بعد جہاد نہیں ہوگا، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور معاہدے کا لکھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی کوئی معاہدہ ہو، بلکہ آپس میں بھی ہماری کوئی پارٹنرشپ ڈیل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو مسنون یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے، زبانی کلامی نہ کیا جائے، اور اس کی دو کاپیاں بننی چاہیے، ایک ایک فریق کے پاس، دوسری جو ہے وہ دوسرے فریق کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک معاہدہ لکھنے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، اور جو معاہدے میں شرائط طے ہوں، جو وعدے طے ہوں، ان کی ہر صورت میں پاسداری کی جائے، ان کے خلاف نہ کیا جائے۔ اور ایمان لانے پر کافر سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ایمان لے آتا ہے تو اس کی بیوی ایمان نہیں لاتی تو پھر دونوں کے درمیان تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو آپ کی دو بیویاں تھیں جو کہ اسلام نہیں لائی تھیں، مکے میں تھیں، آپ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو یہاں آنے کے بعد آپ نے ان کو طلاقیں دے دی تھی کیونکہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو گیا تھا۔ اسی طرح کوئی عورت ہے اگر اسلام لے آتی ہے اور اس کا خاوند اسلام نہیں لاتا
تو پھر نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، اس کی تنسیخ ہو جاتی ہے۔ اسی 6 ہجری کے اندر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو نا خطوط بھی لکھے تھے، کچھ بادشاہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ خط بھی لکھے، کیونکہ آج جیسے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اس صلح نامے کے بعد مسلمانوں کو کھل کر اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا، کھل کر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ عرب تک نہیں بلکہ عرب سے باہر کے جو بادشاہ تھے نا، مصر کے، حبشہ کے، یمن کے، روم کے، فارس کے جتنے بادشاہ تھے، ان سب کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خط جو ہے وہ لکھے۔ جیسے آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں آپ دیکھیں یہ جو گرین آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے، یہ عرب ہے، جزیرہ نمایاں عرب۔ اس میں سعودی، آج اس میں 7-8 ملک آتے ہیں، سعودی عرب بھی آتا ہے، یمن بھی آتا ہے، عمان ہے، کویت ہے، قطر ہے، یہ سارے علاقے جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ وہ گرین پورشن ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں سارے کا سارا فتح ہو گیا تھا۔ یہ سارا جزیرہ نما عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح ہو چکا تھا، یہ گرین کلر اس کو شو کر رہا تھا۔ اور یہ جو آپ اورنج کلر دیکھ رہے ہیں، عراق کا کچھ علاقہ اور شام کا کچھ علاقہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ مزید فتح ہوا، یعنی گرین پورشن کے بعد مزید مسلمانوں نے ان علاقوں پر جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سالہ دور خلافت کے اندر یہ فتح کیا۔ پھر جو آپ یہ ریڈ پورشن دیکھ رہے ہیں، جس میں فارس کا علاقہ ہے، جس میں یہ سارے علاقے ہیں، مصر کا علاقہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے یہ فتح ہوا۔ اور یہ جو باقی پورشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عثمان غنی، یہ جو وائٹ پورشن ہے سارا، یہ وائٹ پورشن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، جس میں مختلف بادشاہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ جیسے آپ کو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، اس نقشے میں ایک چارٹ ہے، یہ میں نے پوری سمری بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ کو ایک لمحے میں پتہ لگ جائے گا کہ کس کس بادشاہ کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور کس کو خط دے کر بھیجا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اگر ملکوں کے نام پڑھوں تو حبشہ کی طرف آپ نے خط بھیجا، حبشہ کے بادشاہ کو، بحرین کے بادشاہ کو، مدائن کے بادشاہ کو یعنی کسرا فارس کے بادشاہ کو، اور روم کے بادشاہ کو، اور مصر کے بادشاہ کو، عمان کے بادشاہ کو، یمامہ کے بادشاہ کو، اور دمشق کے بادشاہ کو۔ تو ان سب کے بادشاہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تمام ملکوں کے بادشاہوں کو نبی علیہ السلام نے خط بھیجے، اور یہ وہ بادشاہوں کے نام ہیں کہ کس کس ملک کا کیا بادشاہ تھا۔ جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، بحرین کا بادشاہ منذر بن سماوی تھا، ساوی تھا، اور جو کسرا تھا، فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تھا، اور جو بادشاہ تھا روم کا، قیصر روم، اس کا نام ہرقل تھا، اور مصر کا بادشاہ مقوقس تھا، عمان کا بادشاہ جو ہے وہ یہ جلندری تھا، اور یمامہ کا بادشاہ اور یہ ہلوس بن علی تھا، اور دمشق کا بادشاہ حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ تو ان بادشاہوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری خطوط لکھے۔ ان خطوط میں کیا لکھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا، اور ان میں سے کس کس بادشاہ نے اس خط کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کسی بادشاہ نے خط کی تعظیم کی، اور کسی بادشاہ نے جو ہے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، تو اس کی جو ہے وہ تحقیر کی۔ تو ان کے ساتھ پھر کیا انجام ہوا وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے پاس آئے گا۔ اور جس شخص کو بھیجا خط دے کر، وہ صحابہ کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے نجاشی کی طرف آپ نے بھیجا تھا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منظر بن ساوا کی طرف بھیجا تھا علا بن حضرمی کو، جو بحرین گئے تھے لے کر خط، اور جو خسرو پرویز تھا فارس کا بادشاہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا آپ نے، اور روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا داہیہ کلبی کو، اور مصر کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا حاتب بن ابی بلتا کو، عمان کی طرف بھیجا تھا عمر بن العاص کو، یمامہ کی طرف بھیجا تھا سلید بن عمر عامری کو، اور دمشق بھیجا تھا شام شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان تمام صحابہ کو بھیجا اپنے خط دے کر ان مختلف بادشاہوں کی طرف، جو یہ خط لے کر گئے اور جنہوں نے پھر یہ ساری بات ان سے کی۔ تو یہ چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اشاعت اسلام کی بین الاقوامی کوششیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، حبشہ کی طرف بھیجا خط، فارس کی طرف بھیجا، روم کی طرف بھیجا، اور جن صحابہ کو خط دے کر بھیجا ان کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور جو بادشاہ تھے وہاں پہ نجاشی، جس کا اصل نام تھا اسحما،
جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، تو اس کی طرف خط دے کر بھیجا تھا، اور جو کسرا کا بادشاہ تھا خسرو پرویز اس کا نام تھا۔ آج ہمارے دور میں ہمارے معاشرے کے اندر جو مردوں کے نام پرویز رکھے جاتے ہیں، علماء نے اس پر بھی ایک بات کی ہے کہ پرویز جو ہے، کیونکہ وہ کسرا کا بادشاہ تھا، اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا، اس کی تحقیر کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا، اس نے اس کو قتل کر دیا تھا کچھ دنوں کے بعد ہی۔ تو علماء منع فرماتے ہیں کہ لڑکوں کا نام پرویز نہیں رکھنا۔ خسرو بھی نام ہوتا ہے، وہ بھی رکھنا نہیں چاہیے، اور پرویز نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روم کا بادشاہ کا نام تھا کیسر، تو کیسر بھی عام نام ہے، ہمارے یہاں مردوں کا رکھا جاتا ہے، بچوں کا رکھا جاتا ہے۔ تو علماء نے منع فرمایا ہے کہ یہ بھی بادشاہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے اگرچہ خط کی تعظیم تو کی تھی لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کا نام کیسر تھا۔ تو کیسر اور خسرو اور پرویز اس قسم کے نام جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اس کے بعد مصر کی طرف بھیجا، بحرین، عمان، یہ سارا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ ان تمام بادشاہوں کی طرف جو ہے وہ خطوط کو بھیجا، اور یہ صحابہ جو ہے وہ خط لے کر گئے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کیا تھی کہ جب شاہ روم میں گئے ہیں خط لے کر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیسر روم کے دربار میں کیا بات چیت ہوئی، اور کیسر روم نے ان کو کیا کہا، اور کیا باتیں ہوئی، انشاءاللہ وہ پھر اگلے سبق میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہاں تک انشاءاللہ آج کا سبق کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ یہاں سے آگے بات ہوگی۔ تو کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل بارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم